السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو بنانی ضروری تھی۔ آج کل آپ سب کو بخوبی پتہ ہوگا کہ ہمارے دین اور اسلام کو لے کے کیسی جنگ چل رہی ہے۔ ایمان کیا ہوتا ہے سکھا گیا کوئی، خیبر یاد دلا گیا کوئی۔ یہ ہم یوں ہی شاعری نہیں بیان کر رہے، یہ ہم خامنائی کے لیے بیان کر رہے ہیں، جنہوں نے الحمدللہ گھٹنے نہیں ٹیکے اور شہید ہو گئے۔ کربلا کا وہ منظر یاد کیجئے جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو بھی بخوبی اس سے واقف ہیں آپ کہ جب اسلام ہمارا 22 لاکھ میل مربع یہاں تک اسلام پھیلا ہوا تھا تو حسین اکیلے ہی کیوں تھے؟ وہ آج کے دور سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہی منظر رہا ہوگا۔ کیوں ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تن تنہا رہ گئے؟ اتنے مسلمان حکمراں ہو کے بھی اس طرح سے انہیں شہید کیا گیا۔ ایک خاص باتیں آپ لوگوں کو بتانی تھی اور آگاہ بھی کرنا تھا۔ مسجد الاقصیٰ کے امام ہیں، ان کا اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کچھ یہودیوں نے مل کے کچھ ایسے علماء تیار کیے ہیں کہ آپ اپنی ذہنیت سے اور اپنے علم کے ذریعے سے بھی انہیں پرکھ نہیں پاؤ گے، پکڑ نہیں پاؤ گے۔ آپ اتنا ٹرین کر کے انہیں پوری دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ وہ امام کا کہنا ہے کہ اس طرح سے آپ کے سامنے وہ ظاہر ہوں گے کہ خطبہ کریں گے، نمازیں پڑھائیں گے، دین و تعلیم علم سب کچھ سکھائیں گے، عربی میں آپ کو ترجمہ کر کے بتائیں گے، عربی میں کلام سنائیں گے آپ کو، یہاں حتیٰ کہ انگلش میں بھی آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ وہ اتنے پڑھے لکھے ماہر ہوں گے کہ آپ اسے پکڑ نہیں پاؤ گے، بھاپ نہیں پاؤ گے آپ۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ آج سے ہی نہیں، کئی سالوں سے پروپیگنڈا ان کا دور تھا جو چل رہا ہے۔ ہو بہو ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے کہ آج ایران ایک تن تنہا اکیلا پڑا ہوا ہے، گھٹنے نہیں ٹیکے، کتنے لوگ شہید ہو گئے۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے بہکایا گیا پہلے سے ہی۔ وہ سنی ہے، وہ وہابی ہے، وہ تبلیغ ہے، وہ دیوبندی ہے، اس طرح سے الجھا دیا گیا ہے کہ یہ امام جو کہہ رہے ہیں یہاں کے الاقصیٰ کے، وہ صحیح سٹیک ایک دم بیٹھ رہے بات۔ آپ لوگ دیکھتے ہی ہوں گے ہمارے بھارت دیش میں کہیں درگاہ توڑے جا رہے تو درگاہ کے نام پہ کچھ لوگ ہمارے مسلمان بھائی وروଧ کرتے ہیں، اس کے وروਧ میں آتے ہیں، راستے پہ اترتے ہیں، کہیں ہاتھا پائی بھی ہو جاتی ہے، کہیں گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہے۔ بے گناہی ثابت کرتے کرتے ہی انہیں 5 سال لگ جاتا ہے بیل لینے میں، کچھ لوگ دنگے میں مارے جاتے ہیں۔ پھر کہیں کوئی مسجد توڑی جاتی ہے تو مسجدوں میں کچھ لوگ گرفتار ہوتے ہیں، کہیں مارے جاتے ہیں، یا کہیں اہل حدیث سے کچھ ہوتا ہے تو وہاں بھی ایسے ہی واقعہ پیش آتے ہیں۔ ہم سنی، وہ دیوبندی، یہ الگ رہ گئے اپنی سب، ان کا وہ جانے، ان کا وہ جانے۔ وہ امام جو الاقصیٰ کے ہیں ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اسی طرح سے آپ کو اس میں بلگلایا جا رہا ہے اور آپ لوگ اسی میں بٹے رہو۔ یہی یہودیوں لوگ کا چال ہے جو پہلے سے چلے آ رہا ہے۔ سعودی عربیہ کو تو آپ جانتے ہی ہیں کس طرح سے غداری کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ، نام اس نے کتنا بڑا رکھا ہوا ہے، محمد بن سلمان۔ گالی بھی نہیں دے سکتے ہم اس کو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا ہوا ہے اس نے، لیکن اتنی نیچ اور گھٹیا کام کر رہا ہے وہ کہ یہودیوں اور
نصاروں کے جیسا وہ کام کر رہا ہے اور ان کے تلوے چاٹ رہا ہے. اور ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ سعودی عربیہ نے ایک کام اور غلط کر دیا ہے. امریکہ کو اپنا بیس دینے کے لیے راضی ہو گیا ہے. وہاں سے 90 کلومیٹر کی دوری پہ ہے جو امریکہ کے لیے وہ بیس دینے کو تیار ہوا ہے. اس میں بھی بہت بڑی چال ہے. ایران شیعہ ملک ہے، عربی سنی کنٹری ہے. اب ہوگا یوں کہ جب وہ امریکہ کو اپنا بیس دے گا، 80 یا 90 کلومیٹر کی دوری پہ ہے وہ، تو ایران تو چپ نہیں بیٹھے گا. وہاں سے جیسے ہی کچھ نہ کچھ بمباری ہوگا تو ایران بھی پلٹوار کرے گا. اب ان کی سازش ایسی کہ جب وہ پلٹوار کرے گا تو وہاں سے کوئی نہ کوئی راکٹ یا کوئی میسائل تو ضرور بھی وہاں بھی گرے گی. تو یا اس نے ڈیفینس کے ذریعے اگر اس کو راکٹ کو گرایا تو اس کا ملبہ گرے گا. اب جہاں جہاں بھی ہمارے مین پوائنٹ جہاں بھی گرے تو ان کو ایک بہانہ مل جائے گا کہ دیکھیے اپنا ذات دکھا دیا. سیاہ ہو کے آخر وہی کام کیا، ہمارے سنیوں کی جو ہے مسجدوں پہ ٹارگٹ کر رہا ہے. تو اس طرح سے یہ ان میں دشمنی پیدا کرے گا. اور کچھ جو پڑھے لکھے نہ ہوں گے یا پڑھے لکھے ہوں گے بھی لیکن باہر کا کوئی خاص علم نہیں ہوگا تو وہاں اپنے بستیوں میں ہمارے ہی دیش میں ہی کچھ لوگ بھڑکائیں گے سیاہ کے خلاف. آپس میں سیاہ سنی یہی ہوگا. تو آپ لوگ اس سے آگاہ رہیں، ایسا کچھ نہ کریں، کہیں بھی کوئی پردرشن نہ کرے. سب اللہ کے حال پہ چھوڑ دیں. اگر آپ کے بس میں ہے تو آپ آواز اٹھائیے، اگر بس میں نہیں ہے آپ کے تو اللہ اس کے لیے رضا کے لیے چھوڑ دیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے. عنقریب ہے قیامت. جیسے مان لیجئے حسین ہمارے جب اکیلے پڑ گئے تھے تو دیکھیں کہ دوسرے دن آخری جنگ ہونے والا ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے بھائی عباس سے، عباس چراغ بجھا دیجیے. اور لوگوں کو آگاہ کیا گیا، جو 72 فالوورز تھے ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ کو جو بھی جانا چاہے آپ جا سکتے ہیں، میں نانا سے کہہ کے آپ کو لوگوں کو بخشوا دوں گا، آپ کی کوئی پکڑ نہ ہوگی، میں گواہی دیتا ہوں اس کا. اس کے بعد انہوں نے کہا عباس چراغ بجھا دو. چراغ جب بجھایا گیا پھر سے کہا گیا عباس چراغ جلاؤ. تو دیکھے تو سب موجود تھے وہیں پہ، کوئی نہیں اپنے جگہ سے ہلا. پھر تیسرے بار بھی یہی ہوا تو دیکھے پھر بھی کوئی بھی ہلا نہیں وہاں سے. ان کے من میں ایک سوال تھا کہ سبھی کوئی چھوڑ سکتا ہے میرا ساتھ لیکن میرا بھائی عباس میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا. بہت وشواس تھا انہیں اپنے عباس پہ. یہ ہوتا ہے بھائی. اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی. لیکن قربان جاؤں ان صحاباؤں پہ جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا، مرنا قبول کے لیے نہیں چھوڑا. ٹھیک آج کا بھی منظر کچھ ایسا ہی ہے کہ کچھ گنے چنے لوگ ہیں جو ایران کا ساتھ دے رہے ہیں اور ہمارے پہلے سے ہمارے میں زہر بویا گیا ہے کہ وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ وہابی ہے، وہ دیوبندی ہے. یہی پھوٹ ڈال کے آج اسی کا فائدہ یہودی اور نصارہ لوگ اٹھا رہے ہیں. اب بخوبی خود دیکھ لیجئے آزاد ہوتے ہوئے ہم کتنے غلامی کی طرح زندگی گزر بسر کر رہے ہیں. اگر وہ غلط تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کی شہادت کیوں قبول کر رہا ہے، ہماری کیوں نہیں؟ پوائنٹ کی بات ہے بھی. حق پر تو وہ لوگ آج ثابت ہو رہے ہیں، لبوں پہ کلمہ شہادت ہے ان کے، اللہ کی تکبیر ہے، دل میں جذبہ ہے، جنون ہے، اور اللہ ان کی شہادت قبول کر رہا ہے. اور ہماری یہاں ذلت کی طرح کیوں اس دیش میں کہ ہم لوگ موب نیچن میں مارے جا رہے ہیں.
کبھی ہندو مسلم کے دنگے مارے جا رہے ہیں، کبھی درگاہ کے نام سے اریسٹ کر کے ہو رہا ہے، یا کہیں مارے جا رہے ہیں، یا کہیں گو رکشا کے نام پہ مارے جا رہے ہیں۔ اصل شہادت تو وہاں پہ ہو رہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ برے ہیں، بس یہ کہنا تھا ہمیں کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہمیں اگر صحیح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی رسی ہمیں پکڑنے کو حکم دیا ہے، اگر ہم اس ایمان کے نظریے سے دیکھیں تو آج ہم اپنے آپ کو کہاں پائیں گے؟ پیچھے تو ہم ہیں، اپنے روزی روزگار میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں کسی سے کیا لینا دینا، لیکن حق پہ تو وہ لوگ ہیں آج، اور جسے ہم اپنا سمجھے وہی دشمنی 57 کنٹری ہو کے بھی سب اسرائیلیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، یہودی و نصارہ کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہودی اور نصارہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، وہ آپس میں بھائی ہیں، تم بھی ان کے ساتھ چل چلو۔ اور یہ 57 ملک مل کے انہی کی چاپلوسی کر رہی ہے، اور جسے ہم پرایا سمجھ رہے تھے، غلط سمجھ رہے تھے، گمراہ سمجھ رہے تھے، وہی آج ثابت قدم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ علی کے گھرانے سے تو ہیں، سب لوگ علی کو چاہنے والے ہیں۔ اب اس کے آگے کچھ کہا ہی نہیں جا رہا ہے مجھے کہ کیسے ہم بیان کریں۔ خود کی کمیاں تو ہم دکھاتے نہیں ہیں، ایمان ہمارا کیسا رہ گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں بھی ایران کا ساتھ دینا چاہیے۔ جب نبی ایک، رسول ایک، قرآن ایک، حدیث ایک، صحابہ ایک، تو ہم آپس میں کیسے بٹ گئے؟ ہمارے خیالات کیوں نہیں ملتے؟ وہ قرآن کہاں سے لائے؟ علی کیا ان کے اکیلے کے علی ہیں؟ ہمارے نہیں ہیں۔ اگر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو وہ ان کی مسئلہ ہے، وہ جانے، اللہ جانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی نہیں کہا کہ انہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت بھاری ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے؟ کسی اور کا دروازہ کیوں نہیں بتایا؟ غور کرنے والی بات ہے۔ ہو سکتا ہے میری ویڈیو، میرے الفاظ کچھ لوگ کو بری لگ رہی ہو، لیکن اپنے ایمان کے نظریے سے ذرا دیکھے تو صحیح، کیا ہم ثابت قدم ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت میں۔ سبھی کو پتہ ہے، سبھی کو ہی بولتے ہیں 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے۔ 73 میں سے حق پہ کون ہوگا؟ اس کا بھی تو نبی بتا کے گئے، حق پر وہ ہوگا جس نے مجھے اور میرے صحابہ کو فالو کیا، جس نے میرے نقش قدم پہ چلا، میرے حدیث پہ عمل کیا اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلا، وہی حق پر ہوگا، اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو حق پہ بتا رہا ہے، تو حق پہ بتا رہا ہے تو پھر بھائی سوچنے والی بات ہے، قرآن ایک، حدیث ایک، نبی ایک، اب کوئی نبی نہیں آنا تو پھر اتنی خلافت ہمارے میں اپنے کیوں ہو گیا؟ یہاں عہدہ بڑا بڑا لوگ کا ہے۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ تقریر بیان کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا ہوا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کرسی چھوڑ دی اپنی۔ تو ایک صحابہ نے کہا، آپ اتنے بڑے امام ہو کے
اتنے بڑے خلیفہ ہو کے آپ نے کرسی پہ سے کیوں اٹھ گئے بلال کے لیے؟ تو انہوں نے کہا چپ کرو، آنے دو اسے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ اس پہ تشریف رکھیے، بیٹھیے۔ حضرت بلال نے کہا یار میں تو غلاموں میں سے ہوں، میری خاندان غلامی، میرے والد غلام تھے، میں اس پہ بیٹھنے کا میں حقدار نہیں رہتا ہوں، میری حیثیت نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے کہ بلال آپ ایسا نہ کہیے، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تھا، جب کعبہ کی طرف آپ آئے اذان دینے کے لیے، تو اذان دینے کے لیے سب سے پہلے جب ہمارے بڑے بڑے علماء موجود تھے خانہ کعبہ کے اوپر، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بلال اذان دے گا، بلال اوپر چڑھو۔ تو میں نے ہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے بڑے بڑے خلیفہ موجود ہیں، آپ بلال کو چڑھا رہے ہیں اوپر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کے کہا چپ کرو، مار کھائے تو بلال، جہادیوں میں ڈانٹ سہے تو بلال، غلامی کرے تو بلال، پتھر کھائے تو بلال، رسوائی سہے تو بلال، ننگے پاؤں دوڑایا جائے تو بلال، اور آج جب عزت اسے ملے تو بلال نہیں کسی اور کو؟ ابو بکر صدیق تم بھی اترو نیچے، علی تم بھی نیچے اترو، عثمان تم بھی نیچے اترو، آج میرا بلال اذان دے گا، آج میرا بلال کعبے پہ چڑھے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب کا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاہے کوئی کتنا ہی بڑا بڑا کیوں نہ ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو عزت دے گئے سو دے گئے۔ ٹھیک اسی طرح سے کہ جیسے ہم نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں، انہوں نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، تو وہ بھی علی کے ہی گھر سے ہیں سب لوگ، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ چلیے اب ہم رکھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔